بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں تنظیم علی اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے عمران خان ہمیں درخواست دیں، اس کے بعد ہم ان کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں نواز شریف کا ایک خاص کردار ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ ابھی آپ سرپرائز کا انتظار کریں، معاملہ اس سے آگے بڑھے گا. ابھی تو یہ ہے نا کہ عمران خان کو ایک بڑی پیشکش کر دی ہے، ایک لیوکریٹو آفر ہے، آپ ایک درخواست دیں، ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں. اگلی خبر جو آنی ہے وہ آنی ہے مدر آف آل ڈیلز کی. اگلی خبر آنی ہے کہ عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کر دی گئی ہے اور ایک بھرپور قسم کی جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کے اوپر میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. یعنی آپ اس کو پیورلی نہ انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، نہ پیورلی انالیسز، یہ دونوں کو مکس کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سارے معاملے پر اس وقت فیل کیا ہے. کہ یہ جو باتیں چلنے لگ پڑی ہیں اچانک سے کہ بھائی عمران خان درخواست دیں، بس آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے، حکومت کنسیڈر کرے گی. حکومت کے دل جو ہے وہ پہلے سنگ دل محبوبہ تھی، وہ سنگ دل محبوبہ اچانک سے جو ہے وہ پتھر دل محبوبہ جو ہے اس کے دل میں محبت جاگ گئی ہے، اور وہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ درست کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں سیاسی مارا ماری ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، دوسری آپ نے سوال کیا نواز شریف کا، اس کے اوپر ہم کرتے ہیں بعد میں بات. نواز شریف صاحب کے بارے میں جو آپ بات کریں، اب نواز شریف صاحب کا معاملہ اس سٹوری سے براہ راست نہیں جڑا ہوا ہے، لیکن ایک باریک سا یوں سمجھے کہ کنیکشن ہے ان دونوں خبروں میں. صحیح. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو دوسری سالگرہ ہے، ویسے تو ماشاءاللہ 70s میں ہے، لیٹ 70s میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن دوسری سالگرہ وہ کبوتر اڑانے والی، جس کے بعد طوطے بھی اڑ گئے تھے. تو وہ جو کبوتر اڑانے کی دوسری سالگرہ ہے نا، اس کے اوپر ایک اور سانحہ ہوا، اور نواز شریف صاحب کا کردار ہے. نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہونے والے ہیں. نواز شریف صاحب نے فلاں کر دیا، نواز شریف ایک صوفے سے اٹھے دوسرے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئے، یہ خبریں آتی ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت پریکٹیکلی پالیٹکس ہے نا، ان کے ایسے ساتھی، یعنی کہ ان کے پولیٹیکل پارٹی کے نہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں، اپنا لیڈر، اپنا ہیرو، اپنا مینٹور، آپ کو آپ کے پولیٹیکل کریئر کو بنانے والا، آپ کو پارلیمنٹ میں پہنچانے والا. تو اس نے تو ظاہر ہے کہ آپ کے متعلق ہمیشہ کوئی اچھی بات ہی کرنی ہے. لیکن پھر آپ کے ایسے سیاسی اتحادی بھی ہوتے ہیں، سیاسی سفر میں آپ کے ایسے دوست بھی بنتے ہیں جو اگرچہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کے لیے بڑی زبردست PR کا کام بھی کرتے ہیں. جب آپ کے متعلق بات ہوتی ہے تو وہ بڑا اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان، جتنے بھی ڈیفرنسز ہو جائیں، حکومت کے اوپر جتنا مرضی برس پڑیں، اداروں کے اوپر جتنی مرضی تنقید کر لیں، جب نواز شریف کی بات کریں گے سافٹ بات کریں گے. ایک ذاتی تعلق ہے. محمود خان اچکزئی صاحب ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے. لیکن اگر محمود خان اچکزئی کی ابھی آپ گفتگو سن لیں، یا پھر آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی، یا جو نواز شریف کے ساتھ پہلے سیاسی ہم سفر تھے ان کے، محمد زبیر صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کی آپ گفتگو سن لیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ شاہد خاقان عباسی کی گفتگو سن لیں. دیکھیں پریکٹیکلی یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے کوئی آپریشن بنیان مرصوص کا ڈیزائن تیار کیا تھا، وہ ڈیزائنر ہیں جنگ کے پاکستان اور انڈیا کی. نواز شریف صاحب کا اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو کردار ہے نا، وہ کیا مثال بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان سے اسی قسم کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا وہ پاکستان کی سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے. وہ جو تولیہ نہیں، جب وہ کوئی کھلاڑی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوڑ کے جاتا ہے، وہ پھر بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج کل پاکستان کی پالیٹکس میں میاں صاحب کا جو کردار ہے نا، وہ آپ نے میٹرک جو ہے وہ اگر آرٹس میں نہیں کیا، سائنس میں کیا ہے، تو آپ نے ریاضی پڑھی ہوگی. ریاضی میں ہم نے ایک دور میں پڑھا تھا، ایک چیز ہوتی تھی تھیٹا. اب وہ جو تھیٹا ہے اس وقت تو بڑا امپورٹنٹ تھا، ایک وقت تھا بہت امپورٹنٹ تھا تھیٹا. آپ کو اگر تھیٹا کی ویلیو نہیں پتا، آپ کے میتھمیٹکس میں ریاضی میں اچھے نمبر نہیں آ سکتے. آج پریکٹیکل لائف میں یہ جو دیکھنے والے لوگ بھی ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ اس تھیٹا کو اپنی لائف میں، انلیس کہ آپ ٹریگنومیٹری
کا سبجیکٹ جو ہے اس میں اپنا کریئر پرسو کر رہے ہیں یا آپ اس خاص کام سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہماری ایوری ڈے لائف میں ہمیں تھی ٹاک یوزلیس ہے. تو میاں صاحب کا اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں کردار تھی ٹاک ہے. یا وہ چاندی کا ورق نہیں ہوتا، چاندی کا وہ جو برفیوں پہ لگتا ہے، مٹھائیوں پہ لگتا ہے، مٹھائیوں کے اوپر لگاتے ہیں، آپ نے کھیر پکائی اس کے اوپر لگا دیں، اچھا اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اس کی شو شاہ کے علاوہ کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. دیکھیں میاں صاحب اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں کیا کر رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے بھائی فلاں چیز کے اوپر ووٹ دینا ہے، پہنچو. وہ بڑے تام جھام لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد لائے جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ ٹھنڈے پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے ان کو کہتے ہیں جناب میاں صاحب آ جاؤ، اور میاں صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. میاں صاحب کبھی ایک صوفے سے اٹھ کے دوسرے صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میاں صاحب نے بھی حال ہی میں اپنے بڑے تگ و دو کے بعد 2 اپنے لوگوں کو پنجاب میں کابینہ میں شامل کروایا. میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی اس جو ADCR سیالکوٹ والا معاملہ تھا اس میں تھوڑا بہت ان کا کردار تھا. باقی تو وہ جو پنجاب لاہور میں جو ثقافتی ورثہ ہے اس کے لیے جو لہر اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کے وہ پیٹرن ان چیف ہیں، اور بس نارمل کوئی وہ کر لیتے ہیں. پریکٹیکلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف عمل درآمد کے لیے، ربر سٹیمپ کرنے کے لیے ان فیصلوں کو کہ جو آلریڈی چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ نواز شریف کا تعلق نہ اسے پیدا کریں. واقعی آپ نواز شریف صاحب کے متعلق آپ کو محمود خان اچکزئی کی جو ہے وہ سنوا دیتا ہوں. اور وہ جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر حیات، انہوں نے ابھی ریسنٹلی کوئی اسکولوں کے بارے میں کچھ ٹویٹس کی تھیں، اس کے اوپر کچھ ندیم افضل چند نے جواب دیے، عمران ریاض خان نے ان کو کچھ ٹویٹس کافی بحث چل رہی ہے، ایک لمبی بحث چل پڑی اور نواز شریف صاحب کے حلقے کی بات آ گئی. اب نواز شریف صاحب پریکٹیکلی کوئی ایسا کام پاکستان کی سیاست میں نہیں کرنے کا سوچ سکتے کہ جس کے نتیجے میں سچ مچ یاسمین راشد والا حلقہ کھل جائے. وہ جو کٹنگ ہوئے وہ فارم 45 ہیں وہ کہیں سے وہ کھل جائیں، کوئی سامنے آ جائیں. اب آپ یہ سن لیں محمود خان اچکزئی میاں صاحب کے بڑے عرصے تک سیاسی ہمدم اور رفیق، وہ کیا بات کر رہے ہیں. مجھے ایک بات پہ تھوڑا سا دکھ ہے، نواز شریف جیسے آدمی بڑی مشکل سے اسٹیٹمنٹ شپ تک آدمی جب پہنچتا ہے بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، اور نواز شریف ان چند افراد میں تھے جو اسٹیٹمنٹ بن گئے تھے. انہوں نے بچہ بہترین سلوگن دیا تھا ووٹ کو عزت دو. مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے آج بھی دکھ ہے، اسے اسی رات استعفیٰ کچھ کہے بغیر استعفیٰ دے. جی مجھے اناؤنس کیا گیا کہ میں جیت گیا ہوں، میں آئی ڈونٹ ایکسیپٹ، میں اس میں نہیں آتا. لوگ سمجھ جاتے کہ کچھ ہو رہا ہے. ابھی ہر ایک کو پتا ہے. تو ان کی بیٹی آگے آ گئی ہے، بیٹی آئے بیٹا آئے. دیکھیں میری بیٹی، میرے گھر والے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے اس انداز میں اگر میں جیتوں ان سب کو پتا ہے. بیٹی کو بھی پتا ہے، بیٹے کو بھی پتا ہے، بیوی کو بھی پتا ہے، خالو کو بھی پتا ہے، خالہ کو بھی پتا ہے. کچھ تو شرم حیا کی بات ہوتی ہے. ہم جب لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے بیستی پریمیئر گھر گھستے ہیں یا بیستی وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ گھر میں گھس جاتے ہیں تو آپ کی بچے ہنستے ہیں کہ بابو اب تو اور گئے تھے، بابا جی آپ کے تو 20,000 ووٹ تھے. ابھی مقابلے میں جو بچی کڑی تھی یا جو ڈاکٹر صاحبہ عورت کڑی تھی اس کے اب ووٹ 30,000 زیادہ تھے. یہ کیسا ہے کہ وائی کیوں؟ تو نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے نا، دیکھیں جس طرح ہم اپنے بچوں پہ نا ایمبارگو لگا دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کھیلنا ہے. باہر سڑک پہ گئے کوئی موٹر سائیکل، رکشہ، سائیکل، کوئی تیز رفتار چیز، کوئی اس قسم کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا، کوئی چوٹ لگ جائے گی، گر جائے گا، تو آپ اس کے لیے نا ایک پریمیسز مختص کر دیتے ہیں جہاں پر آپ انشور کر لیتے ہیں کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آپ اس میں اس کو اجازت دے دیتے ہیں. تو میاں صاحب نے یا تو میاں صاحب پہ یہ ایمبارگو لگا یا میاں صاحب نے خود اپنے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک محفوظ ایریا بنا لیا ہے. ورنہ میاں صاحب نے اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا ہوتا تو ان کو 28 مئی 2024 میں ان کو بنایا گیا تھا مسلم لیگ نون کا صدر، اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ جناب کوئی بڑا فعال کردار ادا کریں گے. کتنے جلسے کیے ہیں انہوں نے؟
کتنی پبلک ریلیز پبلک گیدرنگز کو انہوں نے خطاب کیا ہے, کتنے انہوں نے میڈیا انٹریکشنز کیے ہیں, کتنے انہوں نے لوگوں کو انٹرویوز دیے ہیں, کتنی انہوں نے تنظیمی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, کتنے انہوں نے میاں صاحب نے جناب اپنی تنظیمی معاملات میں لوگوں کو بلا کے ان کو موٹیویٹ کرنے, ایکٹیویٹ کرنے, ان کو کچھ مختلف قسم کے کام اسائن کرنے کا کیا, ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ میاں صاحب بس ٹھیک ہے یہ دل پشوری کے لیے آپ کرتے رہیں. اب آ جائیں, دیکھیں جو گزشتہ ایک ہفتہ 10 دن میں چیزیں ہوئی ہیں, اس کے بعد اچانک سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے آفرز کرنا شروع ہوتی ہے. ابھی آفرز کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری, وہ غالباً ہم نیوز کے شو میں تھے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ سارے ظاہر ہے کہ عمران خان کی رہائی از اے سبجیکٹ لاسٹ 2 سال سے, اب جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ہر ٹاک شو میں ایک نہ ایک سوال ضرور عمران خان کی رہائی کے اوپر ہو جاتا ہے. طارق فضل چودھری نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان درخواست دیں ان کو منتقل کر دیتے ہیں بنی گالہ. اس کے اوپر پھر ان سے سوال ہوا. میں 3 اہم لوگوں کی, یعنی کہ 2 اہم وزراء, ایک طارق فضل چودھری, ایک رانا ثناء اللہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے, اور پھر ایک سینیٹر ہیں عفنان اللہ, ان تینوں کی چھوٹی چھوٹی گفتگو آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ جو کہنا کہ آپ درخواست دیں, آگے تو آپ دیکھتے جائیں, خبریں تو آئیں گی ڈیل کی بھی, بس تھوڑا سا انتظار کریں. یہ سنیں کیا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ لوگوں کو یہاں پہ انصاف فراہم ہو رہا ہے. باقی عدلیہ کے حوالے سے 26ویں ترمیم میں جو چینجز کی گئی ہیں وہ ان تمام اصولوں کو, ان تمام ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہیں کہ جو دنیا کے تمام ممالک میں عدلیہ کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. اس لیے کوئی ایسی نئی بات پاکستان میں نہیں ہوئی. سر ابھی میری علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سے بات ہوئی اس سلسلے میں کہ آپ نے جو آفر کی تھی, ایک وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو منتقل کرنے کی آفر شاید ان کی ذاتی حیثیت میں ہے, کیا آپ کی ذاتی ہے یا حکومت کی ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے قبل تو ہمارے ساتھی شاید خٹک بھی جانا چاہتے تھے لیکن وہ مل نہیں سکے. جب کام ہو نہیں سکتا تو پھر ہم کیسے آفرز پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ دیکھیے, اگر یہ کہا گیا ہے میری طرف سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تحریری درخواست دیتی ہے عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے, تو میں نے ذمہ داری سے یہ بات کی ہے. اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس آفر ہے نان سیریس آفر ہے, آپ تحریری درخواست دیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس آفر کی سنجیدگی کا پتہ چل جائے گا. آپ تحریر, اچھا ابھی انہوں نے آفر یہ بھی کی تھی حامد میر کے شو میں بیٹھ کر کہ شاہد خٹک جو ہیں وہ چلے جائیں, ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں. شاہد خٹک نے جناب فون کیا نعیم پنجھوتا کو اور باقی لوگوں کو کہ لسٹ کیونکہ فائنل ہو چکی تھی, انہوں نے کہا نہیں اب فلاں فلاں بندے کا نام نکلوائیں, میرا نام ڈالیں, کیونکہ مجھے تو گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی کل ملاقات ہو جائے گی, ایشورنس دی گئی ہے. اسی طرح کی ایک ایشورنس جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے علینا شگری صاحبہ کو دی تھی. ملاقات تو کسی کی نہیں ہو پائی. تو لوگ کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تو ملاقات نہیں کروا سکتے. وزیر اعظم نے ہدایت کر دی, ابھی خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم نے حذیفہ رحمان نے کہا کہ ہدایت کر دی ہے کہ ملاقات کروا دیں سہیل آفریدی کی, تو آپ تو ملاقات فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. کچھ آئیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ درخواست دیں اور درخواست کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے. اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ پتہ چل جائے گا, آپ درخواست دیں گے میری آفر کتنی سنجیدہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنی ذاتی رائے نہیں دی, آفیشیل کیپیسٹی میں بات کی ہے. پھر رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر لب گشائی کی, یہ سنیں. کیا پی ٹی آئی درخواست کرے اگر کہ عمران خان کو بنی گالہ یا لاہور زمان پارک میں آپ ہاؤس ریسٹ کر دیں تو آپ کنسیڈر کریں؟ دیکھیں یہ کنسیڈریشن تو ہونی ہے عدالت میں, کیونکہ ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی, ہی از کنوکٹ. تو اگر وہ عدالت میں درخواست دیں تو گورنمنٹ وہاں پہ کیا موقف اختیار کرتی ہے, وہ موقف تو کیبنٹ سے اپروو ہو کے ہی آپ کی ذاتی رائے ہوگا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وہ یہ اپلیکیشن دیں تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نہیں کر. اچھا اب ذرا کوئکلی یہ بھی سن لیں کہ عفنان اللہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا. یہ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر بنی گالہ منتقل ہو جائے اور اس کو سب جیل قرار دی جائے اور وہ وہاں پہ رہیں, اپنی جو ان کی رہ گئی ہے ٹرم پنشمنٹ کی وہ ادھر کمپلیٹ کریں, تو اس کی اپلیکیشن یہ کورٹ میں دے دیں. اس کے بعد حکومت جو ہے وہ معاملہ کابینہ میں لے جائے گی اور پھر فیصلہ کرے گی. میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو بھی کورٹ فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہے, کورٹ کے حساب سے چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ دے دیں ڈائریکٹ, اور پھر مجھے یہ لگ رہا ہے, میرا تجزیہ ہے کہ حکومت اس کو جو ہے وہ پازیٹیولی دیکھے گی. پرابلم نہیں ہو جائے گی گورنمنٹ کے, پھر بنی گالہ میں تم کو ایکسس بھی ہوگا, پھر تو روزانہ بیانات آئیں گے, بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا آپ لوگ کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر سیاسی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی حالات بہتر ہوں. اب یہ ایک پرفیکٹ ٹیکسٹ بک ایگزامپل بن چکی ہے, یعنی کہ یہ جو ان کا وتیرہ ہے, طریقہ کار رہا ہے,
اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اگلی خبر آپ کو سمجھ آئے گی, اب آپ کو جلد سننے کو ملے گی کہ عمران خان کو ڈیل آفر کر دی گئی ہے, عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں. بہت مخصوص قسم کے صحافی جو ہیں جو عمران خان کو بہت ڈس لائک کرتے ہیں, ان کے سٹائل آف پالیٹکس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, موجودہ حکومت کے ہر ایکشن کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ فارم 45-47 کا کیا مسئلہ ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے, اخلاقیات کیا ہیں, آئینی کیا چیز ہے, آئینی اقدار کیا ہے, اخلاقی کیا اقدار ہے. پسند ناپسند کا چکر ہے ان کا بالکل اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ بیک کر رہے ہیں ہر اس اقدام کو جو موجودہ حکومت کر رہی ہے. اچانک سے وہ آپ کو کہنا, وہ عمران خان کی پہلے تعریفیں کرنا شروع کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کچھ بھی ہو, جیل تو بڑی بہادری سے کاٹ رہا ہے, اتنی دلیری سے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ آج تک عمران خان جیسی جیل تو کسی نے نہیں کاٹی. پھر وہ آہستہ آہستہ اس قسم کی خبریں کہ جیل میں عمران خان کو انڈیا والے معاملے پہ ایسے بریفنگ دی گئی ہے جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے, اس قسم کی خبریں آنے لگیں گی. پھر ساتھ میں خبریں آئیں گی کہ فلاں سے بیک ڈور رابطہ ہو گیا. دیکھیں اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 3.5 years, 3.5 سال, 3.25 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پی ٹی آئی کوئی بڑا پریشر بنانے کی پوزیشن میں آئی ہے یا بنایا ہے, اس وقت یہ خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں اور ڈیل ڈن ہو گئی ہے, ڈیل ڈن ہو رہی ہے. اور یہ کہ عمران خان فلاں تاریخ تک رہا ہو جائیں گے, عمران خان جو ہے وہ عید کی نماز گھر میں ادا کریں گے, عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا, عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ لگنا, کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے دیکھیں, نومبر کی اب کچھ تفصیلات میں دیکھ رہا تھا کہ شیر افضل مروت نے اپنے انٹرویو میں شیئر کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نومبر کے وقت ابھی تو محسن نقوی یا باقی لوگ کہتے ہیں نا کوئی ڈیل نہیں لے کر آیا, کوئی وہ نہیں ہوا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ عمران خان نام بتائیں فلاں شخص میرے پاس جو ہے وہ آفر لے کر آیا تھا. ہمیں یہ انفارمیشن کی بیسس پہ معلوم ہے کہ حکومت نے لالی پاپ دینے کی غرض سے, اپنی سیاست کی غرض سے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ان تمام 3.5 سالوں 4.25 سالوں میں انگیج کیا ہے. وہ انہوں نے ان کو ٹریپ کرنے کے لیے کیا ہے, ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا ہے, بہرحال کیا ہے. جیل کا دروازہ تو کھلا تھا نا, اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر صبح 6:30 بجے اڈیالہ جیل, جس میں آج ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں داخل ہو پا رہا, اس کا دروازہ کھول کے بھیجا تھا نا. کیا کرنے بھیجا تھا؟ ترنول کا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے. اس وقت پریشر بن گیا تھا. جب پی ٹی آئی نے پریشر بنایا ہے اس وقت یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. اب سب کو معلوم ہے کہ نومبر دسمبر لاسٹ ایئر 2024 میں عمران خان کو باقاعدہ بنی گالہ منتقل ہونے کی اس وقت بھی آفر ہوئی تھی. 6 پوائنٹ جو میجر پوائنٹس تھے کہ عمران خان فرسٹ سٹیپ میں ایک درخواست دیں, ہم آپ کو منتقل کر دیں گے. دوسرے سٹیپ میں عمران خان اس سی بی ایم کا جواب, اپنی منتقلی کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے دیں گے کہ وہ اپنی تنقید اداروں کے اوپر اور موجودہ اس کے اوپر کم کر دیں گے. اور پھر مختلف سٹیپس تھے اور ایونچولی عمران خان would have been a free man. لیکن اس کے لیے مسئلہ اس میں معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے, موجودہ حکومت کو ایکسیپٹ کرنا ہے, چلنے دینا ہے. عمران خان سے مسئلہ تو یہی ہے. تو یہ کہنا کہ ڈیل, دیکھیں خبریں آئیں گی, صرف یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ہم دیکھ چکے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کی کمیٹیاں بن گئی تھیں, وہ کمیٹیاں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں مذاکرات کرتی رہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت اگر آپ غور سے اس لڑائی کو دیکھیں جو عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے, عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جا کر پڑھ لیں, آپ پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پڑھ لیں, ان ٹویٹ سے کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی درمیان میں اس وقت رابطہ ہو رہا ہو, یا عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, یا عمران خان اور حکومت کے درمیان تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, تعلقات بہتر ہو رہے ہوں, تو یہ تو بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ چلے گا. اور اس کے پیچھے ریزن ایک ہی ہے کہ عمران خان نے ایک سرپرائزنگ موو کی ہے خیبر پختونخوا میں. علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ بنے ہیں, اس کے بعد جب آپ نے نظر دوڑائی ہے, جب علی امین گنڈاپور کی طرف سے آغاز میں کچھ ایسی چیزیں آنا شروع ہوئیں کہ جس میں انیشلی کچھ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی, اس کے بعد انہوں نے غور کیا کہ علی امین گنڈاپور کا تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. ہر وہ بندہ جو وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہو سکتا تھا, یا وہ ہار گیا الیکشن,
یا اس کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا, اس کو مرکز میں الیکشن لڑوایا گیا, اور بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹیلر میڈ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ علی امین, یعنی کہ علی امین کے ماپ کے کپڑے سلے تھے اور وہ بن گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. کوئی اور شخص آپ نظر دوڑائیں. سہیل آفریدی کو جب بنایا ہے عمران خان نے, وہ ایک سرپرائزنگ موو تھا, اور سہیل آفریدی اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہرحال یہ امکان موجود ہے کہ ایک بہت بڑا پریشر بن سکتا ہے, اور وہ کوئی ایسی موو بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اٹک پول پر آپ کو, چاہے آپ کو کسی اور مقام کے اوپر بڑی ایک انٹورڈ سچویشن سے ڈیل کرنا پڑ جائے, لوگ باہر نکل آئیں, لوگ ادھر نکل آئیں, تو اس کے لیے یہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس قسم کی شرلیاں آئیں گی, ڈیل کی تہلکہ خیز خبریں آئیں گی, آفریں آئیں گی. ان کے پیچھے سبسٹنس اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو عمران خان کی گفتگو میں, یعنی اب یہ ممکن ہے کہ پنجاب حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کر رہی ہو کہ عمران خان کی سیاسی گفتگو پہ پابندی لگا دے. جو رول 265 ہے اس کو معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے کر اس کو بحال کر دیا جائے کہ قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. یعنی یہ پابندی لگوائی جا رہی ہو کہ عمران خان سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. کجا یہ کہ عمران خان کو اٹھا کر بنی گالہ شفٹ کر دیں گے اور وہاں پر ان کا ایکسیس بھی ہوگا, اور وہ زیادہ آسانی سے لوگوں کے ساتھ, یعنی ہاؤس اریسٹ میں جانے کا مطلب جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری ڈفرینٹ ریلیکسیشنز ہوتی ہیں. جیل والے رولز اس طریقے سے اس پہ اپلائی نہیں ہوتے. تو جس عمران خان کو آپ نے سہیل آفریدی سے ملنے سے روکنا ہے کہ کہیں وہ سہیل آفریدی کو کابینہ کا نہ بتا دے, یا تحریک شروع کرنے کا نہ کہہ دے, یا کوئی اور انسٹرکشنز ایسی نہ دے دے کہ جس سے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے, تو آپ نے ان کو ریلیکس نہیں کرنا. بیسکلی یہاں پر آن دا بیسس آف انفارمیشن انالیسس میرا بیسٹ گیس یہی ہے, وچ کوڈ بی رانگ, کہ یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے سبسٹنس کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں موجودہ حکومت کا چلنا ناممکن ہے. ایون اگر وہ بنی گالہ کی طرف آتے ہیں, یہ اندیا بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے ایکچولی کوئی ریلیکسیشن ہے, تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ ٹک نہیں پائے گی. لہٰذا یہ اسی طریقے سے چلیں گے اور کچھ وقت کے بعد اس کا دھڑک دختہ ہو جائے گا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.